چنانچہ ایک روایت ہے جس کی راویہ ام المومنین عائشہ ہیں، اور اس کو علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ امام حسین علیہ السلام آغوش مرسل اعظم میں تھے۔ پیغمبر اسلام والہانہ انداز میں محبت کا اظہار فرما رہے تھے، چنانچہ ان سے نہ دیکھا گیا آپ اس کو اتنا کیوں چاہتے ہیں، اور بھی بچے ہیں، کیا یہ آپ کے نزدیک تمام بچوں سے زیادہ محبوب کہاں؟ کیوں؟ کہ اس لیے مجھے یہ فرزند عزیز ہے کہ جو میری ہی محنت کو نہیں بلکہ انبیاء ما سلف کی محنت کو بھی کربلا کے میدان میں بے مثال قربانی پیش کر کے یہ بچائے گا، یہ بچہ تحفظ عطا کرے گا، میرا یہ لال وارث انبیاء کہلائے گا۔ اور سنو، اس کی شہادت کے بعد جو بھی اس کی قبر کی زیارت کے لیے آئے گا تو پروردگار عالم اس کو ایک ایسے حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا جو اس نے میرے ساتھ کیا ہو، ایک حج مقبول کا ثواب۔ ام المومنین کو حیرت ہوئی، یاد رکھیں صرف 1,14,000 انسانوں کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے پیغمبر کے ساتھ حج کیا، اور وہ بھی ایک مرتبہ۔ ایک مرتبہ سے زیادہ کسی کو یہ شرف نہیں ملا، حتیٰ کہ امیر المومنین کو بھی، اس لیے کہ پیغمبر نے ایک ہی حج کیا تھا۔ تو پیغمبر کے ساتھ حج کرنے کا ثواب کس کو؟ زائر امام حسین۔ جب انہوں نے حیرت کا اظہار کیا تو پیغمبر نے کہا ایک نہیں بلکہ 2 حج کا ثواب، 2 کا ثواب یعنی 4 کا ثواب، 4 کا ثواب یعنی 8 کا ثواب، یہاں تک کہ پیغمبر نے 30 حج کا ثواب بیان فرمایا کہ 30 حج کا ثواب اس کو ملے گا، اور ایک روایت کے مطابق 90 ایسے حج مقبول کا ثواب زائر امام حسین علیہ السلام کو ملے گا کہ جو اس نے پیغمبر اسلام کے ہمراہ ادا کیا ہو، یہ ثواب۔ علامہ ہلی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ امام سے ملاقات ہو جائے تو زیارت کے باب میں جو روایتیں ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے، اتنا ثواب کیسے؟ انہوں نے زیارت کا ارادہ کیا، کربلا کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک نور پیکر شخصیت سے ملاقات ہوئی جو تمام عرب سے حلیہ الگ، نگاہیں چہرے پر ٹھہرتی بھی نہیں۔ اس نورانی پیکر نے قریب آ کر کے علامہ کو سلام کیا اور کہا علامہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر دیں۔ علامہ خوش ہو گئے، سفر میں ان کو شامل کر دیا۔ دوران سفر انہوں نے کہا علامہ ایک سوال ہے میرا، لیکن سوال سے پہلے ایک واقعہ، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہے جس کی حکومت ہے، اس کے پاس لشکر ہے، خزانہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، بڑی مملکت ہے۔ اپنے شوق کے مطابق وہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے آیا۔ شکار کا پیچھا کرتے کرتے اتنا دور نکل گیا، لشکر، مصاحبین، پہرے دار سب چھوٹ گئے۔ وہ کافی دور چلا گیا اور پھر راستہ بھٹک گیا، اب جائے تو کہاں جائے؟ 1 دن چلا، 2 دن چلا، نہ کھانے کو موجود ہے نہ پانی کو۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا بادشاہ، اس جنگل میں اس کو نہ تخت چاہیے، نہ محل چاہیے، نہ ہیرے اور جواہرات چاہیے، اس کو صرف چاہیے تو پانی اور ایک روٹی۔ عزیزوں، مالک حقیقی قادر مطلق وہ پروردگار ہے، وہ رب قدیر ہے، جب چاہتا ہے تو شہنشاہوں کو محتاج بنا دیتا ہے۔ جن کے خزانے بھرے ہوئے ہیں وہ ایک روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، اور وہی جب چاہتا ہے تو محتاج محض کو تخت حکومت تک پہنچا دیتا ہے۔ کیا بہترین بات جناب یوسف نے کہا
جب بھائی پھٹے حال آئے، کپڑا درست نہیں، پریشان، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں دھسی ہوئی، معلوم ہو رہا کئی وقت سے کھانا نہیں کھایا، امیر ہماری مدد کیجیے، ہم مستحق ہیں، ہم پریشان حال ہیں، کھانا نہیں ہے۔ جناب یوسف نے پہچانا، انہوں نے نہیں پہچانا، اور جب اپنے بھائیوں کو دیکھا تو جناب یوسف نے کہا میرے مالک تیرے کرم کے نثار، جس کو ذلیل کیا گیا، جس کو مٹانا چاہا، جس کو بے عزت کرنا چاہا، وہ آج تیرے کرم سے تخت حکومت پر پہنچ چکا ہے، اور ذلیل کرنے والے آج ذلیل ہو کر کے اس کے سامنے بھکاری بن کر کے آئے ہیں۔ عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ نہ کسی انسان کو کوئی عزت دے سکتا ہے اور نہ ذلیل کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی فرعونیت ہے کہ اکڑ کے آپ کہیں کہ آج میں نے فلاں کو ذلیل کر دیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے خدا کے مقابلے میں فرعون وقت ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ تو عز من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، تو ذل من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے۔ یہ بادشاہ محتاج، پریشان، اب نا امید ہو گیا کہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جنگل میں ایک جھوپڑا نظر آیا، امید بڑھی، جھوپڑے میں داخل ہوا تو ایک بوڑھی عورت آس بندھی، پیاسا ہوں، کچھ پینے کو ہے، پانی نہیں ہے، ختم ہو گیا، بکری کا دودھ رکھا ہے، پیو گے؟ دے دیجئے۔ بکری کا دودھ پیا، جان میں جان آئی۔ کما بھوک بھی لگی ہے، صبر کرو، دیکھو یہ بکری ہے، اسی سے میری زندگی گزر رہی ہے، اسی کے دودھ سے میں کام چلاتی ہوں، بیٹھو بھی کھانے کے انتظام تک۔ پشت خیمہ پر گئی، بکری ذبح کیا، اس کو بڑیاں کیا، پکا کر کے لا کر کے بھنا ہوا گوشت رکھ دیا، بسم اللہ، بادشاہ نے کھا لیا۔ ابھی یہ کھانے سے فارغ ہوا تھا کہ اس کے اراکین سلطنت تلاش کرتے ہوئے آ گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو 1000 بکریاں دے دی جائیں، 1000 دینار دے دیا جائے۔ کیوں دیا جائے؟ کہا اگر یہ نہیں ہوتی تو میں زندہ نہیں بچتا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد اس عرب نے کہا علامہ آپ یہ بتائیے کہ ایک عمل بادشاہ کا ہے، ایک عمل ضعیفہ کا ہے۔ ضعیفہ نے 1 بکری قربان کی، بادشاہ نے 1000 بکری دے دی، کیا ضعیفہ کے اس عمل کی جزا ہو گئی؟ علامہ نے کہا ہرگز نہیں۔ بادشاہ کی زندگی اگر وہ ضعیفہ نہ بچاتی تو نہ حکومت کام آتی، نہ خزانے کام آتے۔ ضعیفہ نے یہ سوچے بغیر کہ یہ کون ہے، بادشاہ یا عام انسان، اپنی متاع حیات کو قربان کر دیا، جو کچھ تھا اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے وہ دیا ہے کہ اس کے خزانے اس سے خالی نہیں ہوں گے، لہذا اس کے بدلے میں وہ جتنا بھی عطا کرے گا وہ کم ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ بادشاہ جتنا بھی دے گا وہ کم ہے، فوراً اس عرب نے کہا علامہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اجر ثواب زیارت امام حسین کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس حسین نے اپنی پوری کائنات کو دین خدا کی بقا کے لیے قربان کر دیا، اب پروردگار عالم امام حسین کے زائرین کو، ان کے چاہنے والوں کو، ان کو جتنا بھی ثواب عطا کرے گا وہ کم ہے، اس لیے کہ حسین نے اپنی پوری کائنات قربان کر دی۔